بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ دوستو، آج ہم رحمت دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے چند معجزات بیان کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، علماء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے چند معجزات لکھے ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو ان کے سر پر ایک ابر رہتا تھا، ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا رہتا تھا، کیونکہ خالق کائنات کو یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ محبوب الہی کے سائے پر کسی کا پاؤں آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ قد آور سے قد آور آدمی بھی جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے، اور کوئی بھی بلند قدامت آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لمبا قد نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ لمبے قد والا آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خالق کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب سے اونچا نظر آئے۔ تیسرا معجزہ جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی نہ ہی کسی عطر میں۔ آپ جہاں سے بھی ایک دفعہ گزر جاتے تھے تو کئی روز کے بعد اگر کافر وہاں سے گزرتے تھے تو سونگ کر بتا دیتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہاں سے محمد ابن عبداللہ گزرے ہیں۔ کوئی دوسرا پوچھتا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو پہلا یہ بتاتا تھا کہ جو خوشبو آپ کے بدن سے آتی ہے وہ اس جگہ سے آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے پر چلتے تھے تو کچے راستے پر بھی آپ کے قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض دفعہ پتھروں پر بھی چلتے تو نشان بن جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مٹی پر نہیں بلکہ مٹی کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے قدموں کے نشان نہیں بنتے، مگر کبھی کبھی چٹانوں پر بھی آپ کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں چاہوں میرے قدموں کے نشان باقی رہیں، اس بات پر میں مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ہمیشہ ایک نور نکلتا تھا۔ آپ کے بال یعنی زلف مبارک بڑھتے نہیں تھے، جتنے مناسب تھے وہیں تک رہتے تھے۔ جب آخری حج کے موقع پر منہ مبارک کٹوائے تو صحابہ کرام نے آپس میں تبرکاً وہ بانٹ لیے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم زلف مبارک ہاتھوں میں اٹھا کر دعا مانگتے تھے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کے ناخن مبارک بھی کبھی نہیں بڑھتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وضو کا پانی برتن میں جمع کر لیا کرتے تھے، تاکہ جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو تو اس کو تھوڑا سا پانی پلا دیتے۔ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے مس ہوئے پانی کی برکت سے بیمار کو چاہے جیسی ہی بیماری ہوتی اس کو شفا بخش دیتے تھے۔ جب جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے خادم میسرہ سے پوچھا تھا کہ جب تم سفر میں تھے تو تم نے کیا دیکھا، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب رات کو خیمے نبز کر دیتے تھے تو سب لوگ سو جاتے تھے۔ اپنے بستر لگا کے سونے کے بعد جب بھی کوئی خیمے میں آتا تو وہ آرام سے بتا سکتا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ سو رہے ہیں۔ تو فرمایا، میسرہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ تو میسرہ نے کہا کہ بی بی، سارے کے سارے افراد جب سو جاتے تھے تو رات کی تاریکی میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کون سویا ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو پورے بدن کو کالی چادر سے ڈھانپ لیتے تھے، پھر بھی ہم انہیں دیکھ سکتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو میسرہ نے کہا کہ جب سب سو رہے ہوتے تھے تو سب کے سب تاریکی میں ہوتے تھے،
لیکن جب اللہ کا نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو ان کے جسم سے ایسا نور نکلتا تھا کہ ہر کوئی بتا سکتا تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ان کے جسم سے آنے والی خوشبو اور نکلنے والا نور دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی کیا شان بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔